الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مومنین کرام، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کریم کے عنوان سے ہمارا فقہی مسائل کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ روزے کی شرائط کیا ہیں، روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہات کیا ہیں جن سے روزے کا ثواب کم ہوتا ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے کہ روزے کا کفارہ کیا ہے۔ ایک انسان رمضان کریم کا روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے تو اس پر کتنا کفارہ واجب ہے۔ اس کے بعد فدیہ کن لوگوں پر واجب ہے، فدیہ کی کیا مقدار ہے، یہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے 60 روزے واجب ہیں۔ ایک بندے نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا ہے، کھانا کھا لیا ہے، پانی پی لیا ہے، باقی جو ہم ذکر کر چکے ہیں روزہ توڑنے والی چیزیں، جو بھی فعل انجام دے دیا ہے جان بوجھ کر کرنے سے 60 روزے کفارہ واجب ہے، مسلسل 60 روزے رکھنے ہیں۔ ہاں، ایک انسان عاجز ہے، وہ 60 روزے نہیں رکھ سکتا، اس کی قدرت نہیں ہے، صحت ساتھ نہیں دے سکتی مسلسل روزے رکھنے کی، تو اس پر واجب ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ 60 روزے نہیں رکھ سکتا، مجبوری ہے، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ ایک روزہ رمضان کا جان بوجھ کر توڑنے کا کفارہ ہے۔ اگر مرض کی وجہ سے روزہ چھوٹ جائے اور اگلے رمضان تک نہ رکھ سکے تو فقط فدیہ واجب ہے۔ ایک شخص مریض ہے، مسلسل مریض رہتا ہے، وہ کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور اگلا رمضان آ جاتا ہے تو اس پر فقط فدیہ واجب ہے۔ فدیہ کا ہم آگے انشاءاللہ ذکر کرنے والے ہیں۔ اگر روزہ مرض کے علاوہ کسی اور مجبوری سے چھوٹے تو قضاء کے ساتھ ساتھ فدیہ دینا بھی ضروری ہے۔ سفر کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ گیا ہے مرض کے علاوہ تو اس پر فدیہ واجب ہے۔ قضاء تو اس پر واجب ہے، لیکن اس پر کیونکہ اس نے سارا سال روزے کی قضا نہیں کی، اگلا رمضان آ گیا ہے، جو ہی اگلا رمضان آئے گا بعد میں اس نے قضا تو کرنی ہے پچھلے رمضان کا جو اس کا روزہ چھوٹا ہے، لیکن ہر روزے کے بدلے اس کو فدیہ بھی دینا ہوگا۔ فدیہ ایک مرتبہ واجب ہے، ایک روزے کے بدلے میں۔ ایک انسان سے ایک رمضان میں 2 روزے چھوٹ گئے، دوسرے میں 3 چھوٹ گئے، تیسرے میں اس طرح 2-3 چھوٹ گئے، لیکن وہ سارا سال ان کی قضا نہیں کر سکا، تو آیا ایک رمضان دوسرے تیسرے چھوٹنے سے اس کا وہ 2 گنا 3 گنا ہوتی جائے گی مقدار؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے ٹوٹل 3 یا 4 سالوں میں جتنے بھی روزے چھوٹ گئے ہیں، مثلا ٹوٹل کی مقدار 10 روزے بنتی ہے، تو چاہے جتنے سال بھی گزر جائیں وہ ان 10 روزوں کا ہی فدیہ دے گا۔ ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے گا، اس کی مقدار وہ بڑھے گی نہیں۔ زیادہ فدیہ کسی ایک مستحق کو دے سکتے ہیں، مثلا ایک مقدار ہے فدیہ کی ایک روزے کی، یہ ضرور نہیں ہے کہ بس ایک مقدار ایک مسکین کو دینی ہے ایک فدیہ اور باقی دوسرے کو، ایسا نہیں ہے۔ ایک مومن مستحق کو آپ اپنے تمام فدیہ دے سکتے ہیں جتنے روزوں کے بھی ہیں، تاکہ وہ اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کر سکے، لیکن قیمت نہیں دے سکتے۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ ایک انسان کہتا ہے کہ مجھ پر فدیہ واجب ہے، مثلا میری بیوی جو ہے وہ پریگننٹ تھی، روزے نہیں رکھ سکی، یا بچے کو دودھ پلا رہی تھی اس وجہ سے روزے نہیں رکھ سکی، تو اب اس پر قضا تو ہر صورت میں واجب ہے، لیکن ہم نے فدیہ دینا ہے، ہمارے اوپر مثلا 30 یا 40 یا 50 روزوں کے فدیہ بنتے ہیں، مثلا 2-3 بندوں کے، تو ہم اس کا حساب کر کے ہم اس کی قیمت دے رہے ہیں، مدرسے کو، کسی مومن کو اس طرح قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ایسا کرنا درست نہیں ہے، آپ وہ فدیہ ہی ادا کریں گے۔ فدیہ کیا ہے؟ 750 گرام آٹا، گندم، روٹی وغیرہ۔ فدیہ آپ 750 گرام، 750 گرام 3 پاؤ بنتا ہے، یہ آپ گندم میں سے، آٹے میں سے، روٹی میں سے، جو چیز بھی کھانے پینے کی ہے، کھجور ہو گئی، دودھ بھی دے سکتے ہیں بعض علماء کے نزدیک، جو چیز بھی کھانے کے روزمرہ کے کھانے کے استعمال میں آتی ہے چیز، وہ آپ 3 پاؤ ایک روزے کے بدلے میں مستحق کو دیں گے۔ وہ چیز دینا ضروری ہے، آپ اس میں چاول دے دیں، آٹا دے دیں، گندم دے دیں، جو چیز بھی آپ دے سکتے ہیں، ایک روزے کے بدلے میں 750 گرام وہ چیز دیں گے، اور جتنے بھی روزے بنتے ہیں ان کا حساب کر کے آپ مستحق کو دیں گے، تو آپ کا فدیہ ادا ہو جائے گا، لیکن آپ پر قضا بعد میں ہے۔ مریض کے علاوہ وہ مریض جو مستمر مریض ہے، مستقل مریض ہے،
اس کو پتہ ہے کہ میں کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا، اس پر فقط فدیہ واجب ہے، قضا واجب نہیں ہے۔ باقی ہر شخص پر فدیے کے ساتھ قضا بھی واجب ہے، جن کا ہم فدیے کا ذکر کر چکے ہیں۔ مومنین کے جو بھی سوالات ہیں واٹس ایپ نمبر پر ہم جلدی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویسے ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے، اس میں بھی ہم کمنٹس کے نیچے جواب دیتے ہیں، فیس بک پر بھی کمنٹس میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مومنین کے جو بھی سوالات ہیں ہم حاضر خدمت ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔